الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ پروردگار عالم کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان ولی نعمت امام زمانہ ہے جو کائنات میں فیض عام ہے، ظہور کے بعد بھی، ظہور سے پہلے بھی، چاہے غیبت صغریٰ و غیبت کبریٰ، کائنات میں کمال، نورانیت، حقانیت کا مرکز امام زمانہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ وارد کتاب کی کتب میں، روایات میں، لا حق الا معہ لا نور الا عندہ، حق کہیں بھی نہیں ہے، جتنا بھی حق ہے، جہاں بھی حق ہے، وہ اگر امام زمانہ کے ساتھ ہے تو حق ہے، جو ان سے جدا ہے وہ باطل ہے، حق ہے ہی نہیں۔ لا نور الا عندہ، کوئی روشنی، کوئی نور، کوئی بلندی، کوئی نورانیت، کوئی عرفان، کوئی عشق و محبت، کوئی روحانیت نہیں مگر وہ امام زمانہ کے ہاں سے ہی ہے۔ یعنی ہر اچھائی، ہر نورانیت، ہر حقانیت امام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ان کے جد پاک مولا علی لجپال علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جو چیز علی کے پیچھے چلے وہی حق ہے۔ تو یاد رکھیں اس زمانے میں حقانیت کا مرکز امام کی ذات ہے، جس کا جتنا امام سے تعلق ہے اتنا وہ حق پرست ہے، جو امام سے دور ہے اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں۔ امام زمانہ کہف الحصین، مضبوط پناہ گاہ، ایک تو حق ہو گیا، دوسرا نور ہو گئے، روشنی، اور حق پرست یا نور کی قربت رکھنے والوں کے لیے فقط امام روشنی مرکز نہیں، پناہ گاہ بھی ہے۔ کہف الحصین، کہف الحصین۔ تو اس غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کا ہر جگہ پہ فیض جاری ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں جہاں کہیں بھی کوئی فیض کا طلبگار ہے یا جس میں فیض لینے کا ظرف ہے، پاکیزہ ہے، وہاں بھی امام کی روشنی اور ولایت و عصمت و طہارت کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ ویسے تو کافی مقامات پر واقعات ہیں، لیکن ان میں سے کئی واقعات امام زمانہ کے آباء و اجداد اور حرم کے ساتھ منسوب ہے، جیسے مشہد کے ساتھ، حرم کے ساتھ، امام رضا کے حرم میں واقعات ہیں امام زمانہ کے معجزات کے، نجف کے ساتھ واقعات ہیں امام زمانہ کے معجزات کے، اس طرح کربلا کے ساتھ امام کی ملاقات، ہدایات کے علاوہ سامرا کے ساتھ، بغداد اور قم کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ بغداد جہاں باب اللہ امام موسیٰ کاظم ہیں، امام زمانہ کے جد پاک، وہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص مومن تھا، عفیف تھا، اور ایک بہت بڑے امیر اور رئیس کا ملازم تھا۔ اس سے ناچاکی ہوگی تو اپنے بڑے رئیس جس کے پاس کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، ڈر کے بھاگ گیا۔ اس بڑے رئیس کو پتہ چلا، پھر نوکروں پہ غصہ اور زیادہ چڑھتا ہے، کہا میں اس کی خبر لوں گا، دھمکی بھی دی اور اس کو سخت ترین تنگ بھی کیا۔ وہ بھاگتا ہوا، جان بچاتا ہوا کہ کہیں اور نہ میرا نقصان ہو جائے، دوار تو اثر کر رہے امام زمانہ کو، خیال آیا کہ ان کے جد امام موسیٰ کاظم کے دربار میں جائیں۔ گئے، حرم میں بیٹھا رہا، رات کو بھی کہا بند کر دینا، میرے لیے ایک جگہ چھوڑ دو تاکہ میں باب الحوائج آقا کے دربار میں توسل، امام زمانہ سے توسل کرتا رہا، امام کو یاد کرتا رہا۔ اچانک دیکھا کہ نورانی چہرہ، خوبصورت شخصیت اندر آئے۔ جتنا جب وہ حرم
اس کے قریب آئے، سکون آ گیا، اطمینان، وہ اندر کا خوف چلا گیا، پریشانیاں مٹ گئیں، مسائل حل ہو گئے، خوف ختم ہو گیا، دھمکیوں کا اثر زائل ہو رہا ہے۔ تو دعا پڑھ رہے، اس نے بھی ساتھ دعا پڑھی۔ جب صاحب مولا کا اپنا نام ہوا تو پھر مولا نے نہیں لیا، پیچھے ائمہ کے نام لیتے رہے۔ تو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی اور پھر دیکھا امام زمانہ غائب ہو گئے، تو سمجھ گئے کہ میری مشکلیں، جب میرا خوف ختم ہو گیا، مشکلیں یہ امام زمانہ ہی سے۔ امام نے کوئی پانی دم کر کے نہیں دیا، کوئی آیات نہیں پڑھی اس پر، کوئی، فقط امام کی زیارت کے اثر سے اس کی تمام مشکلیں۔ اور پھر جب گھر پہنچا تو اسے کسی قسم کی دھمکی اور نہیں تھا۔ اسی طرح کا واقعہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں، خوف پریشانی کا، ایران کے شہر قم میں، جہاں پہ 2 عظیم مقامات ہیں، قم میں بی بی معصومہ قم کا حرم، اور قم شہر کے ساتھ ہی اب تو مسجد مقدس جم کران، جہاں امام کی زیارت کافی ہستیوں کو ہوئی، اور مسجد امام حسن مجتبیٰ بھی ہم بیان کر کے، وہ بھی امام زمانہ کا مقام۔ تو اسی مقام پر ایک بہت بڑا نیک مومن تھا، عزادار تھا اور طالب علم تھا، ایک مالک مکان عورت تھی جو کئی ہیلوں سے، کئی طریقوں سے اسے تنگ کرتی تھی، حتیٰ برا بھلا کہہ دیتی تھی۔ یہ اس کی بیوی بچے سب پریشان کہ اب کیا کریں، اور کوئی جگہ بھی نہیں، غریب آدمی ہے، کام سے مکان لے، کرایہ دار ہے، تنگ ہے۔ پریشانی کی حالت میں پریشان ہو کے مسجد مقدس جم کران میں آ کے دعا مانگی، مولا صاحب الزمان، میرا مہدی آقا میری مشکل حل کریں۔ تو دعا کی اثر سے، نیک آدمی تھا، اس کی مشکلیں بھی حل ہو گئیں، گھر بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا، مدد امام زمان سے۔ میرے عزیزوں، ایران، عراق کے مشرقی مغربی علاقوں میں جو ایمان کی تازگی ہے، سخت ترین حالات میں بھی جو مومنین کو وجود ہے، وہ امام سے توسلات کا اثر ہے۔ جیسا کہ احباب علماء واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ میں نے حرم کا یا گھر کا واقعہ بیان کیا، اب جنگل کا واقعہ، برف باری کی اس کیفیت میں ایک مومن جا رہا ہے ٹرک پہ، اچانک اس کا ٹرک خراب ہو گیا، اتنی سردی تھی کہ موت کا خطرہ تھا، برف میں آیا، ٹھٹر رہا ہے، کام رہا ہے، یہی سمجھ رہا ہے کہ اب موت قریب ہے، بچنے والا نہیں۔ کہا چلو مر تو جاؤں گا لیکن کچھ لمحہ زندگی کے کوئی مشکلات کم ہو جائیں، اسی اپنی سواری ٹرک پہ جاتا ہوں۔ جا کے وہاں بیٹھ گیا، موت کا انتظار کر رہا ہے، یا موت کے فرشتہ کیا، کائنات کے تمام ملائکہ کا سردار امام زمانہ سامنے تشریف ہے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں نا، جہاں پہ مضطر اور پریشان ہے، 1400 سال کے آباء و اجداد کا دکھ امام کے سینے میں محفوظ ہے، گریہ کرتے ہیں صبح و شام، وہاں اپنے ماننے والوں کے لیے عظیم پناہ گاہ، مضبوط پناہ گاہ، کائنات کے مضبوط ترین قلعوں کی طاقت کی جہاں پہ انتہا ہے، وہاں مہدی کے نام کے پناہ کی ابتدا ہے، نام ہی پناہ ہے۔ بہرحال سوچ رہا ہے کہ اچانک کیا دیکھا، برف باری ہے، ایک شخصیت نورانی چہرہ سامنے آئے، اس نے نہیں سمجھا امام زمانہ، قریب آئے، اس نے کھڑکی شیشے کو نیچے کیا، امام زمانہ نظر آئے، امام کے ہاتھ کی برکت سے اس کو اطمینان بھی ہو گیا، چونکہ اس نے دعا کی تھی گناہ نہیں کروں گا، کہا میں آپ کی مدد کروں، فرمایا مدد نہیں، اس عہد پر باقی رہنا، گناہ نہ کرنا، کہا مولا باقی رہوں گا۔ ٹرک بھی چل گیا، اپنے مقصد پہ بھی پہنچ گیا، امام کی مدد سے زندگی بھی بچ گئی، آخرت بھی بچ، زندگی اس لیے کہ پریشانیاں ختم ہوئی، آخرت یہ کہ امام کی ملاقات کے بعد وہ گناہوں سے محفوظ اور معمون ہو گیا، ساری زندگی واجبات کا پابند اور حرام چیزوں سے پرہیز کرتا رہا۔ ہم بھی امام زمانہ سے اپنی مشکلات کے لیے توسل کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی انزیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ آتنا مدینة الأرضها الوجم كرام بحق إجاب الزين بحق فاطمة الزهراء اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويل اللهم اجل وليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله.